کیا مشرف حکومت نے اس مسئلے کو اس لیے بڑھنے دیا کہ وہ امریکیوں کو اور مغرب کے لوگوں کو خوفزدہ کرنا چاہ رہے تھے کہ اسلام آباد کے اندر ایک اسلامسٹ ٹیک اوور کا خطرہ ہے، اور انہوں نے ایک طرح سے مغرب کو ایکسپلائٹ کیا؟ اس میں یہ بھی ایک تاثر ہے؟ دیکھیں جی، اس میں کم از کم مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مس ہینڈل ساری سچویشن تھی. آپ جا کے دیکھیں، میں وہاں سے جب بھی گزرتا ہوں تو میں ایک آرمی میں نے بہت وقت گزارا ہے، 20 سال ایٹ انفنٹری لیول، جہاں پر وار بھی دیکھی، یہ ساری چیزیں. میں اس کو جب بھی دیکھتا ہوں تو جو میں نے تصویریں اس وقت کی دیکھی ہوئی تھی، جس طرح یہ ٹینکس اور ہیلی کاپٹرز اور 3-4 دن جس طرح کا آپریشن چل رہا تھا، دنیا کی ٹیلی ویژن سکرینز پر یہ آپ کو نظر آ رہا تھا. دنیا میں کوئی ایسا چینل نہیں تھا جو آپ کا لال مسجد کا آپریشن نہ دکھا رہا ہو. اور باہر تو آپ کو پھر ہر دنیا کو یہی امپریشن ملتا ہے کہ پتہ نہیں اسلام آباد میں کیا ہو رہا ہے. اب یہ یہاں نوبت ہی نہیں آنی چاہیے تھی. اگر یہ ڈیولپ ہوا ہے، آہستہ 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 ہوا ہے، یہ تو نیگوسیشن اس کس میں لیول پہ لوگوں ہونی نے چاہیے؟ نظر آپ اس سے ایگری کریں گے کہ یہ اس قسم کی نیگوسیشن ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے لیول سے اوپر نہیں ہونی چاہیے تھی؟ انیشلی ایک وقت ہو سکتا ہے کہ یہ چیزیں اس لیول پہ حل ہو جانی چاہیے. خاصا نیگوسیشنز جو ہوئیں، آپ کو اس کے بارے میں بہت نالج ہے. ایک ٹیلی ویژن اینکر سے بات کرتے ہوئے غازی عبدالرشید صاحب نے یہ بھی کہا کہ تمام چیزوں سے واقفیت ہے خالد خواجہ صاحب کو، مطلب وہ راز رکھتے ہیں اس کا. آپ سمجھتے ہیں کہ نیگوسیشن کیوں فیل ہوگی؟ اس کا پرامن حل کیوں نہ نکل سکا؟ اس لیے کہ پہلے دن سے یہ ڈیسائیڈڈ تھا کہ امریکنوں نے اس جگہ کو ختم کرنا ہے، اور اس فیصلے کے اوپر ہر نیگوسیشن، میں نے خود نیگوسیشن سٹارٹ کی جنوری میں جب یہ معاملہ شروع ہوا. میں ڈی سی صاحب سے بات کر رہا تھا، اور اس کے بعد جب انہیں لگا کہ یہ کوئی معاملہ حل کرے گا تو مجھے انہوں نے پہلے اغوا کیا، پھر اس کے بعد سین سے غائب کر دیا. اس کے بعد نیگوسیشن ہوتی رہی. چودھری شجاعت صاحب کرتے رہے. چودھری شجاعت صاحب نے بڑا واضح طور پہ کہا کہ مسئلہ حل ہو گیا، لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اس میں رکھنا ڈالا گیا، وہ نیگوسیشن ناکام ہو گئی. پھر جب میں واپس آیا جن دنوں کی جو آخری دن کی تھی کہ نیگوسیشن آلموسٹ ہو گئی جو ہے، آخری دن میں شامل تھا، یہ جو ابھی آپ نے کلپ دکھائے ہیں، بائی دا وے اس کلپ کے اندر مجھے بھی انہوں نے نومینیٹ کیا ہوا ہے کہ یہ میں مجرم ہوں اس ساری آگ لگانے کا، جو کچھ یہاں ہو رہا تھا میں نومینیٹڈ ہوں اس کے اندر. اس میں ہے نہیں ویسے کلپ میں، جبکہ میں اس وقت نہیں، جو انہوں نے مقدمہ میرے پہ بنایا ہوا ہے وہ یہ بھی ہے. اس وقت میں چودھری شجاعت اور مشاہد صاحب کے پاس بیٹھا ہوا تھا ان کے گھر میں، جب ہمیں اس کی اطلاع ملی، اور ہم پوری کوشش کر رہے تھے. چودھری شجاعت صاحب میں سمجھتا ہوں مخلص تھے اس کو حل کرنے میں. میں نے ان سے کہا چودھری صاحب اگر آپ کے بس کا روگ نہیں ہے تو مجھے بتائیے جس کے بس کا روگ ہے میں ان سے مجھے ملوائیے. انہوں نے مجھے کہا کور کمانڈر صاحب آپ کو کال کریں گے، اب آپ ان سے بات کریں گے، لیکن وہ کال مجھے کبھی نہیں آئی. پھر یہ کراچی چلے گئے. پھر مجھے کہا گیا مولانا فضل الرحمان صاحب اب کر رہے ہیں، آپ ان کے پاس جائیں. میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے پاس گیا. انہوں نے مجھے کہا کہ وزیر اعظم شوکت عزیز نے یہ پیکج دیا ہے، دیر واز اے پیکج، یہ ڈیٹیلز تھی اس کی. اس سے زیادہ وہ نہیں مانتے. اگر غازی صاحب یہ مانتے ہیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. میں نے کہا یہ پیکج مجھے دیجئے، میں اندر جاتا ہوں اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں انسانی جانوں کو بچانے کے لیے غازی صاحب کو اس پہ راضی کروں گا، اینڈ the matter will be over. مجھے مولانا فضل الرحمان نے اس وقت کہا کہ ٹھیک ہے. وزیر اعظم سے میرے سامنے بات ہوئی، انہوں نے کہا اچھا ہم جواب دیتے ہیں. وہ جواب نہیں آیا. پھر مجھے شجاعت صاحب کا فون آتا ہے، وہ کہتے ہیں طارق عزیز صاحب آپ سے رابطہ کریں گے. نٹ شیل میں پھر کیوں نہیں؟ نٹ شیل میں سیریس نہیں تھے، ختم ہی نہیں کرنا چاہتے؟ بالکل نہیں کرنا چاہتے تھے سر. میں نے وہاں پہ ڈاکٹر عبداللہ عمر نصیب سے سعودی عرب میں بات کی، وہ ڈیلیگیشن لے کے آ رہے تھے اسی کے لیے، لیکن ان دونوں کا 100% یہ کیوں اتنا، مطلب اس میں why it has to end in a bloody way؟ دیکھیں اس کو یہ بھی سمجھنا چاہیے، کیونکہ ہم تو حکومت وقت کو الزام اس حوالے سے دیتے ہیں کہ سب سے بڑی بات ہے کہ یہ بات تو اسٹیبلش ہوئی اس آپریشن میں کہ اندر سے جس طرح کی ریزسٹنس ہوئی کہ اندر اسلحہ بھی تھا اور لوگ ٹرین بھی تھے، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ سیکیورٹی فورسز کے لوگ بھی مانیں گے. اس سے یہ بات تو اسٹیبلش ہوتی ہے کہ وہ مدرسہ صرف مدرسہ نہیں تھا، وہ کسی اور کام کے لیے استعمال ہو رہا تھا. پھر جتنا زیادہ اسلحہ اس میں ظاہر ہے کہ حکومت کی ذمہ داری تھی نا. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو پرابلم تھا کہ یہ الاؤ کیا گیا کہ ایک اسلام آباد کے بیچ میں ایک مدرسے کے اندر اسلحہ پائل اپ ہو رہا ہے اور وہاں ٹریننگز ہو رہی ہیں اور گورنمنٹ نے اس کے اوپر کوئی سٹینڈ نہیں لیا. پھر جو ڈیلے تھا، کیونکہ جب بچوں کے میں نے آپ کو بتایا لائبریری پہ قبضہ ہوا تو یہاں سول سوسائٹی نے پروٹیسٹ کیے کہ جی یہ آپ حکومت جو ہے وہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لے. حکومت نے اس پہ کیوں نہیں ایکشن لیا؟ جب پانی کو کیوں، مطلب جب وہ سر سے گزرنے لگا پھر وہ اس نتیجے پہ پہنچے. اس سے یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کوئی پالیٹکس پیچھے چل رہی تھی. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ جو بھی آپریشن ہوا آخری دن، جب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی
جب انہوں نے ہتھیار اٹھا لیے ایک ریاست کے خلاف اور شہری جو تھے وہ ایک عدم تحفظ کا شکار ہوئے, تو اس کے لیے کسی بھی حکومت کے پاس راستہ کوئی نہیں رہتا ہے سوائے اس کے کہ وہ پھر میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ختم نہیں کرنا چاہتے تھے, کیونکہ یہ ایک فیکٹ ہے کہ آپریشن کرنے سے پہلے یہ اعلان کیا گیا کہ جو لوگ مسجد چھوڑ دیں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا, بلکہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ کچھ ان کو پیسے بھی دیے گئے تھے, اور 1200 لوگوں نے مسجد کو وہ مدرسے کو چھوڑا تھا. سو میرا سوال میں تھوڑا سا کوشچن کو آگے لے کے ڈاکٹر صاحب, آپ ایز اے سیکیورٹی اینالسٹ اسلام آباد کے وسط میں اس کے درمیان میں اپارا مارکیٹ کے ساتھ یہ جو مدرسہ تھا, ان کے پاس کوئی ہوسٹیجز نہیں تھے اس سینس میں, جس طرح سے جیسے ماسکو کے تھیٹر میں چیچنز نے جا کے کنٹرول کر لیا تھا, تو اس کا کمانڈو ایکشن سے ان کو اسموک آؤٹ کرتے, ان کو فلش آؤٹ کرتے, ان کو آنسو گیس کے ذریعے کھانا پانی بند کر کے, بجلی بند کر کے ان کو وہاں سے نکالتے, فلش کرتے, ان کے خلاف ایک فیئرس کمانڈو آپریشن کی کیوں ضرورت پڑ گئی؟ اس میں دیکھیں جی وہی بات ہے کہ اس لیول پہ ڈیولپ ہونے نہیں دینا چاہیے تھا. شروع سے آپ نے ڈی سی لیول کی بات کی, یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر تھا جو کسی وقت سے سالو ہونے, جو کچھ ہوا نہیں ہونا چاہیے تھا. یہ ابھی یہ کہ جیسے آپ نے کہا کہ اندر سے کیونکہ سیکیورٹی پرسن, جب بھی آرمڈ اٹیکس ہوں گے دونوں طرف سے کیجولٹیز ہوں گی ہمیشہ, ضروری نہیں ہے کہ وہ باہر کا ہی کوئی ہو, اندر سے بھی ہو جاتا ہے. آپ روز دیکھتے ہیں کہیں نہ کہیں مقابلے پولیس کے ہو رہے ہوتے ہیں دونوں طرف سے. بٹ یہاں نوبت کیوں آئی؟ The point is, it was a mismanagement. میں نے کہا ایک پولیٹیکل ایکسپیڈینسی آپ ملک کے اندر بھی رکھتے ہیں کہ آپ کسی چیز سے نظر انداز ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ کا کوئی پولیٹیکل ایلائی آپ سے خفا نہ ہو جائے یا کچھ. تو اسی چیز کو آپ جب انٹرنیشنل لیول پر دیکھتے ہیں تو اس میں بھی آپ بہت سے کام ایسے کرتے ہیں کہ جس میں آپ کا دنیا میں میرے بارے میں کون کیا سوچ رہا ہے. تو جنرل مشرف کی ایک یہ ویکنیس رہی تھی کہ انہوں نے جو انلیگل پاور ازرو کیا تھا 99 میں, اس کے لیے جسٹیفیکیشن اور سپورٹرز ان کو ڈھونڈنے کی. جنرل مشرف اس کو ایگزامپل بنانا چاہتے تھے مغرب کے سامنے کہ ڈیسائزونیس کا اسٹرینتھ کا. اس کا حل نہیں, میری ایک بات یہ پولیٹیکل بیک گراؤنڈ ضرور ہوتا ہے ان چیزوں کے پیچھے. اینڈ آف دا ڈے ان لوگوں کے پاس آپشن تھی کہ یہ وہ چھوڑ دیتے. میں کہہ رہی ہوں وہ چھوڑ دیتے, لیکن حکومت بھی تو لینینٹ ان کو راستہ دیتی ہے. نہیں, حکومت تو دے رہی تھی نا, حکومت تو کہہ رہی تھی بالکل واضح طور پہ کہہ رہی تھی کہ لوگ باہر نکل آئیں, جو لوگ اس کو مدرسے کو چھوڑیں گے ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا. اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ لال مسجد کی پھر ایڈمنسٹریشن کی ذمہ داری تھی. اگر ہمیں تو آج تک نہیں پتا کہ اندر کیا ہوا, لوگ تھے بھی. ڈفرنس آف اوپینین آ جاتا ہے. خٹک صاحب کا یہ خیال ہے کہ مشرف صاحب بھی ایک ایگزامپل سیٹ کرنا چاہ رہے تھے مغرب کے سامنے اپنی اسٹرینتھ آف ڈیسائزر. میں بڑا کلیئر ہوں. نہیں, ان کی کوئی بھی پالیٹکس ہو سکتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے موقع دیا کہ وہ اس پالیٹکس کا استعمال کرتے. اگر یہ لوگ اختیار نہ اٹھاتے, وائلنس کا استعمال نہ کرتے, تو مشرف کو اگر کوئی اس کا ایجنڈا تھا یا اس کا کوئی وہ تھا اس کا پروگرام, تو وہ اس کو امپلیمنٹ نہ کر پاتا. لیکن یہ تو پھر اس کا احتیاط بن گئے نا. 1 منٹ ہے ٹوٹل. اس کو ہیل ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ کمیشن بٹھائیں, اس پہ پہلے سمپل سا کام کریں. سپریم کورٹ آف پاکستان اکتوبر 2006 میں ایک فیصلہ دے چکی ہے, اس فیصلے کو امپلیمنٹ کروا دیا جائے. اس میں تھا کہ 1 سال تک جامعہ حفظہ کو دوبارہ تعمیر کیا جائے گا, اس وقت تک جامعہ حفظہ کی بچیاں وہاں پڑھیں گی. اور میں نے ایک درخواست دی ہوئی ہے جو کہ اسی فیصلے کے مطابق ہے کہ جو لوگ وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ان کا کیس درج کیا جائے. میری وہ ایف آئی آر کی درخواست ابھی سپریم کورٹ میں دیکھیں کہ ایف آئی آر نہیں کٹ رہی ابھی تک اس کیس کی. سپریم کورٹ میں موجود ہے, 4 دفعہ ارلی ہیئرنگ کی درخواست دے چکا ہوں. اس ایپلیکیشن کے اوپر عمل کیا جائے اور ایک جو کورٹ کا فیصلہ ہے وہ امپلیمنٹ ہو, رول آف لا ہو, اور پھر آہستہ سے شاید ہم ایک پروسیس کی طرف چل پڑیں. لیکن ابھی بھی گورنمنٹ امریکہ کو اسی طرح خوش کرنا چاہتی ہے جیسے مشرف صاحب. کوئی لا ہو یا نہ ہو, لیکن ان لوگوں کو اپنے حقوق نہیں مل سکتے. وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا. کوئک صلاح. میں صرف یہ کہوں گا کہ ایز اے پاکستانی کہ پاکستان میں اب دنیا میں آپ دیکھیں کہیں پر بھی ایک آدمی بھی کہیں ریاست یا کسی چیز کے ہاتھ مارا جاتا ہے تو ایک شور مچ جاتا ہے کہ یہ ہوا کیوں. ایک آدمی, کمیشن ہوتا ہے, انکوائری ہوتی ہے. یہاں پر آپ دیکھیں انسانی جان کی ابھی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی پاکستان کے حدود کے اندر. سینکڑوں کے اخبار آپ کھول لیں ہر روز کے, یا اس وجہ سے یا اس وجہ سے, دونوں طرف اخبار میں یہی ہوگا کہ اتنے مارے گئے, اتنے زخمی, اتنے مارے گئے, اتنے. وی بیکم امیون کہ یہ جیسے کہ انسان ہی نہیں ہے. تو میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو بی پاکستان اینڈ دیٹس اٹ, نتھنگ ایلس. اور یہاں ہر ایک جان کی اہمیت جب تک نہیں ہوگی کسی بھی طرف سے, کسی اور کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ڈنڈے اٹھا لو یا بندوق اٹھا لو. اور ایٹ دا سیم ٹائم ریاست کو بھی ہر
جان کی حفاظت کرنی اس کا جواب دینا چاہیے. ہمارا وقت جو ہے بالکل ختم ہو گیا. خالد صاحب آپ کا، فرزانہ باری آپ کا، اور خٹک صاحب آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا بہت شکریہ. ناظرین، جیسا کہ میں نے اس پروگرام کے شروع میں کہا تھا کہ لال مسجد کے واقعے کے بعد پاکستانی ریاست جو ہے اس کو دیکھا گیا ایک ظالم کی حیثیت سے، ناانصافی کی حیثیت سے اس کو دیکھا گیا، جس کے بعد پاکستان میں تشدد کے اور دہشت گردی کے واقعات میں شدید اضافہ ہوا. آج بھی یہ زخم جو ہیں ہرے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھایا جائے اس کے اسباب کو دیکھنے کے لیے. کمیشن کا مقصد محض یہ نہیں ہوتا کہ لوگوں کو سزائیں دی جائیں، بلکہ ایسے کمیشن کو بٹھانے سے، تحقیق کرنے سے، اغراض کو دیکھنے سے، اسباب کو دیکھنے سے بہت حد تک زخموں کو ہیل کرنے میں بھی مدد ملتی ہے. دیکھتے رہیے بہتر سے بہتر تجزیے کے لیے دنیا ٹوڈے. بہت شکریہ.